بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف، اور یہاں ان کی طرف سے کوئی بڑا خطرہ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ اسی طرح فی الحال مافیا کا تصور ڈراؤنا ہے۔ ان کا ایک بڑا آدمی مارا جاتا ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے 10 آدمی موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی راہ ضرور نکلے گی کہ میں مافیا کے چنگل سے آزاد ہو جاؤں گا۔ میں وقت کا تعین نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اپنی نجات کا پورا یقین ہے۔ میں بھی اسی دن کے انتظار میں جی رہی ہوں جب ہمارے شب و روز پر کسی کا کوئی جبر اور اختیار نہیں ہوگا اور ہم اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کر سکیں گے۔ غزالہ نے سنجیدہ اور تفکر آمیز لہجے میں کہا، مافیا کی تباہی کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ میں نے اپنے اضطراب پر قابو پا کر بیٹھتے ہوئے کہا، میرے شامل ہوتے ہی ان کا کی کلب تباہ ہو گیا۔ وہ ایک ایسا ٹھکانہ تھا جہاں وہ حکومت اور انتظامیہ کے بدکردار اور اوباش افسروں کو گھیر کر انہیں بلیک میل ہونے پر مجبور کرتے تھے۔ اس ایک اڈے کی تباہی سے مافیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اور اب انہیں بدعنوان افسروں کی سرپرستی حاصل کرنے کے لیے سنہری مواقع حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی کے ساتھ ہیروین کی 1-2 کھیپیں بھی پکڑی گئی ہیں۔ جس دن سے میں ان کی صفوں میں داخل ہوا ہوں، ان کا سارا کام عملاً چوپٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ آج ادھر کیوں گئے تھے؟ غزالہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ خیر خبر لینے، میں نے ٹانگیں پسار کر اطمینان سے کہا، اور یہ اچھا ہی ہوا۔ آج مجھے پتا چلا کہ سینڈو نے مجھے ڈیفینس کے اس علاقے میں آتے جاتے دیکھ لیا تھا جہاں سے بعد میں مسز جیوانی کی لاش ملی تھی۔ اوہ! سلطان شاہ کے دانے سے تحیر زدہ آواز برآمد ہوئی۔ پھر تو وہ تمہیں مروا دے گا۔ پھر اس کا کیا حال ہونا چاہیے؟ میں نے تشویش زدہ لہجے میں سوال کیا۔ مسز جیوانی کی طرح اسے بھی خودکشی کرنے پر مجبور کر دو، اس نے داہنی آنکھ دبا کر معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ عزت دار اور گھریلو عورت تھی، اس لیے اپنی رسوائی کے خوف سے اپنی جان پر کھیل گئی۔ سینڈو سخت جان اور بے حیا مرد ہے، اسے کوئی بھی دھمکی خودکشی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اس کے وجود میں زندہ رہنے کی ایسی زبردست حیوانی خواہش موجود ہے کہ وہ کوئی بھی خطرہ محسوس ہوتے ہی ہر ایک کو فنا کرنے پر تل جائے گا۔ غزالہ نے سرد نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اس وقت وہ مجھے ڈری سہمی سی گھریلو لڑکی سے یکسر مختلف اور شفاق نظر آئی۔ اس کا وہی روپ ہو سکتا تھا جو اس نے انگلستان میں ویرا کی قید سے فرار ہونے کے بعد اپنے بقا کے لیے اپنا لیا تھا، ورنہ میں نے تو ابھی بھی اسے معصوم اور سادہ سی لڑکی کے علاوہ کسی اور انداز میں نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ زندہ رہنے کی اتنی شدید آرزو رکھتا ہے تو میں تمہیں زندہ و سلامت دیکھنا چاہتی ہوں۔ غزالہ کی زبان سے اور شفاقانہ الفاظ برآمد ہوئے۔ وہ پرانا پاپی ہے، تمہاری زندگی کی سلامتی کے لیے اسے مرنا ہی ہوگا۔ اس نے خودکشی نہ کی، اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی۔ اس کا رد عمل اتنا بے ساختہ اور والہانہ تھا کہ میں فوری طور ایک لفظ بھی ادا نہ کر سکا۔ میں نے اٹھ کر محبت آمیز انداز میں دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ دیے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر کسی آہنی پیکر کی طرح میری طرف دیکھتی رہی۔ چند ثانیوں بعد میری زبان کی جذباتی لکنت دور ہوئی تو مسرت سے سرشار لہجے میں کہا، مجھے خوشی ہے کہ تمہارا فیصلہ میری رائے سے مختلف نہیں ہے۔ تمہاری کیا رائے تھی؟ سلطان شاہ نے متجسسانہ لہجے میں دریافت کیا۔ یہی کہ اب سینڈو کا زندہ رہنا میرے حق میں مہلک ثابت ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ لیکن اس فیصلہ کو عملی جامہ پہنانے کی کیا صورت سوچی ہے؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ بہت آسان، آج شام کو میں نے اسے مے نوشی کے لیے بلایا ہوا ہے۔ کچھ طے کر چکے ہو تو کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ سلطان شاہ نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ کوئی محفوظ راستہ دریافت کر لوں گا، ہمیں ذہنی مشقت میں کیوں الجھا رہے ہو؟ وہ شام کے 7 بجے نیو ٹاؤن ولاز کے قریب میرا انتظار کرے گا، وہاں سے میں اسے اپنی گاڑی میں جہانگیر کے گھر لے جاؤں گا۔ اسے علم نہیں کہ ہم کہاں بیٹھ کر پئیں گے۔ جب اسے ختم ہی کرنا ہے تو اس کی اتنی ناز برداری کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تندرست و توانا آدمی ہے، دھوکہ دیے بغیر اسے قتل نہیں کیا جا سکے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، شراب ہی کے گلاس میں زہر دے دوں گا اور وہ چپ چپاتے مر جائے گا، اور پھر اس کی لاش کار میں لاد کر لے جانی پڑے گی۔ سلطان شاہ نے کہا، جہانگیر کے ملازمین بھی دیکھیں گے، اور آدمی جو اپنے قدموں پر چل کر آیا تھا اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں اسے شہر ہی میں کہیں گولی مار کر ڈھیر کر دوں؟ چاہو تو مجھے ساتھ لے چلو، میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤں گا، کسی بھی ویران راستے پر اس کی گردن میں ڈوری کا پھندا ڈال کر اس کا جھٹکا کر دوں گا۔ بات بگڑتی ہوئی نظر آئی تو اس کی کن پٹی میں ایک گولی بھی اتاری جا سکتی ہے۔ اس زخم سے زیادہ خون بہے بغیر وہ پٹ سے مر جائے گا۔
اور دروازہ کھول کر اس کی لاش باہر لڑکا دی جائے گی۔ اس کی تجویز معقول اور قابل عمل تھی، اس لیے میں نے بلا پس و پیش اس کی بات مان لی۔ اس دوران میں ویرا بالکل ہی مفقود الخبر تھی۔ ہیری کسنجر نے اس کے ساتھ دھوکے سے بلا کر مضبوطی کے ساتھ اپنے چنگل میں جکڑ لیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ لانچ کی آمد تک اسے آزادی مل سکے گی، نہ ہی آزادانہ طور پر فون استعمال کرنے کی اجازت ملے گی۔ میں نے ویرا کو یرغمال بنا کر اپنی دانست میں ہر خطرے کا سدباب کر لیا تھا، لیکن میں نے قاسم سے لانچ کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی اور اول خان ان معلومات کی روشنی میں اپنی تیاریاں شروع کر چکا تھا۔ لانچ کے ذریعے غیر قانونی طور پر اسلحہ آنے والا پکڑے جانے والا ویرا کے ساتھ ہیری کا سلوک کیا ہوتا، اس بارے میں کوئی اندازہ لگانا بہت دشوار تھا۔ وہ لوگ ویرا کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ وہ کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو اس سے اپنا کام لینے کے بعد وہ لوگ بے رحمی کے ساتھ اسے ٹھکانے لگا سکتے تھے، لیکن وہ ویرا لائٹ تھی۔ شی کا سربراہ جمی لائٹ اس کا باپ تھا۔ اس کے اثر و رسوخ کی پر اسرار کہانیاں ہوش ربا تھی، ہر قسم کے حالات اور معاشرتی پس منظر سے محروم۔ کوئی مجرم بھی بے خبری میں ویرا کو قتل کر کے تو شاید بچ بھی سکتا تھا، لیکن امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کے لوگ اس کو ہمیشہ کی نیند سلانے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ ان لوگوں نے چپ کے ذریعے ویرا کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنے کی کوشش کی، اور جب ہم نے ویرا کے جسم سے چپ نکال کر شربت خان کے حوالے کر دیا اور ویرا ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، تو انہوں نے بکھلا کر شہر میں مہم جوئی شروع کر دی تھی۔ چپ سے ملنے والے سگنلز کے سہارے شہر کے ان گنجان علاقوں کے نواح میں اندھا دھند گولیاں چلائی گئیں، جہاں شربت خان اپنی علالت کی وجہ سے چپ سمیت آرام کر رہا تھا۔ ان ہنگامہ آرائیوں میں کونسلیٹ کا ملازم آرنٹ اول خان کے پلان کیے ہوئے ٹریفک کے ایک ہولناک حادثے میں بری طرح زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ اول خان نے اس ملک دشمن زخمی کو ہسپتال میں بھی سکھ سے نہیں رہنے دیا، اور ہسپتال کے اندر میں موجود اس کے آدمی نے آرنٹ کا اسٹریچر سیڑھیوں پر سے پھینک کر اسے مزید لہو لہان کر دیا۔ ان پے تر پہ مصائب سے بکھلا کر آرنٹ نے بہتر علاج معالجے کی امید میں پاکستان کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک ایسے مغربی ملک میں اپنی مٹی پلید نہیں کرانا چاہتا تھا جہاں ٹوٹی ہوئی ہڈیوں والے مریض کو اسٹریچر سمیت سیڑھیوں پر لڑکا دیا جاتا ہو۔ اسے پاکستان سے بھاگنے پر مجبور کرنا ہی اول خان کا مشن تھا۔ ہم لوگ اس کی مکروہ اور ملک دشمن سرگرمیوں کے عینی شاہد تھے، لیکن ہمارے پاس اس کے خلاف ٹھوس ثبوت نہیں تھے، اس لیے سرکاری سطح پر اس اہم سفارتی اہلکار کو ملک بدر کرانا ممکن نہیں تھا۔ لیکن اول خان نے اپنی اسپیشل ٹاسک فورس کے جیالوں کے ذریعے آرنٹ کے گرد ایسا جال بن دیا کہ وہ خود ہی گھبرا کر پاکستان سے فرار ہو گیا۔ آرنٹ ملا سرکار اور صوبے کے دوسرے سرکش عناصر کے لیے اپنے ملک کی بھرپور تائید و حمایت کا علم برادر بنا ہوا تھا۔ اس کے روابط بہت گہرے اور دور رس تھے۔ ہمارا اندازہ تھا کہ آرنٹ کے ہٹ جانے سے کونسلیٹ کی ملک دشمن سرگرمیوں میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اس کی جگہ آنے والا معاملات کو سمجھنے اور اپنے روابط استوار کرنے میں خاصا وقت لے لے گا۔ لیکن ہیری کسنجر ہماری توقعات کے برعکس بہت تیز اور پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے اپنے پیش رو کی جگہ سنبھالتے ہی زکندیں لگانی شروع کر دی تھی۔ صوبے میں امن و امان کی بحالی کے لیے اعلیٰ ترین سطحوں پر کیے جانے والے خفیہ اقدامات کے بارے میں حکومت نے مکمل اور سخت ترین رازداری برقرار رکھی ہوئی تھی۔ سادھو بیلا اور اس کے گرد بہنے والے دریائے سندھ کے گدلے پانیوں میں ایک ہولناک خونی کھیل کھیلا گیا تھا۔ ملا سرکار کی اطاعت کرنے والے چور، ڈاکو، دہشت گرد اور ان کے مجبور و مظلوم ہواری رات کے بھیانک اندھیرے میں اندھی بٹیروں کی طرح پٹا پٹ مارے گئے تھے۔ قیامت کی اس زہرہ گداز رات کے اندھیروں میں فرار ہوتا ہوا ملا سرکار لارڈ لینز ڈاؤن برج کی سنگلاخ بنیادوں سے ٹکرا کر چیتڑوں کی صورت میں دریا کے پانی میں بہہ گیا تھا، یا پل کے آہنی ڈھانچے سے لوتھڑوں کی صورت میں چپک کر رہ گیا تھا۔ لیکن اس کی موت کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کر لی گئی تھی۔ اخبارات اور ذرائع ابلاغ میں سماج دشمن عناصر کی بربادی کی حقیقی کہانیاں شائع ہوئی تھیں، لیکن ان میں ملا سرکار کے بارے میں کوئی موہوم سا اشارہ بھی نہیں تھا۔ لیکن ملا سرکار کو آرنٹ کے ملک کی سرپرستی اور حمایت حاصل تھی۔ وہ دنیا کا طاقتور ترین ملک تھا۔ خلاؤں میں اس کے سیارے اور سیٹلائٹ راج کر رہے تھے۔ حریفوں اور حلیفوں کے خلاف جاسوسی کرنے والے ان خلائی اسٹیشنوں پر ایسے حساس اور حیران کن آلات اور کیمرے موجود تھے جو ریت کے وسیع و عریض سمندر میں گر جانے والی ایک سوئی کی واضح تصویر لے کر فوری طور پر ناسا کے زمینی اسٹیشن کو ارسال کر
سکتے تھے ان کے آلات، دنیا کے ہر ریڈیائی مواصلاتی رابطے کو مانیٹر کر سکتے تھے۔ یہ آلات ٹیلی فون لائنوں پر ابھرنے والی انسانی آوازوں میں قذافی اور صدام کی آوازوں کو پہچان کر ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ناسا اور پینٹاگون کو ان دونوں کی جائے پناہ سے آگاہ کر سکتے تھے۔ ان کے خلائی تجزیہ کار مصنوعی سیاروں کے مدار میں کشش ثقل کی کمی و بیشی سے رونما ہونے والی خفیف سی تبدیلیوں اور زمین کی سطح سے 40-50 میٹر نیچے تک کی تصویریں بنانے والے کیمروں کی مدد سے کرۂ ارض پر ہونے والی ہر قابل ذکر تبدیلی اور نقل و حرکت کا صحیح سراغ لگا سکتے تھے۔ اس لیے ان کے نزدیک اپنے کارکنوں اور بہی خواہوں پر نگاہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ انہوں نے ویرا کی نقل و حرکت کی نگرانی کے لیے اس کی جلد کے نیچے ایک ایسا طاقتور چپ چھپا دیا تھا جو ان کے سسٹم کے لیے ہر آن سگنل نشر کرتا رہتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے اپنے تمام سیکرٹ ایجنٹوں کے جسموں میں ایسے حساس سینسر نصب کیے ہوئے تھے جو ان ایجنٹوں کے دل کی دھڑکن ایک مانیٹرنگ یونٹ کے لیے نشر کرتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کو جب تک دل کی دھڑکنوں کے سگنل موصول ہوتے رہتے تھے انہیں اپنے سیکرٹ ایجنٹ کی خیریت کی اطلاع رہتی تھی، اور جو ہی کسی ایجنٹ کے دل کی دھڑکنوں کے اشارے ملنے موقوف ہوتے ان کے نظام پر اس ایجنٹ کی ہلاکت کی خبر سرخ روشنی کی صورت میں ظاہر ہو جاتی تھی۔ ان دنوں ملا سرکار ان کے لیے بہت اہم تھا، اس لیے انڈین سیکرٹ سروس، فارن آفس یا دوسرے حکام کو اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے ملا سرکار کے جسم میں بھی سینسر نصب کیا ہوا تھا۔ پاکستانی حکام نے سادھو بیلا کے واقعات میں ملا سرکار کے ملوث ہونے اور مارے جانے کا ذکر سرے سے حذف کر دیا تھا، لیکن اس کے دل کی دھڑکنوں کے سگنل موقوف ہونے سے آرنیٹ کو گڑبڑ ہونے کا شبہ ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود ہیری کسنجر ملا سرکار اور اس کے ہمدردوں کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی کے منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ کونسلیٹ والوں نے ملا سرکار کی سلامتی سے باخبر رہنے کے لیے جو بندوبست کیا تھا وہ انڈین حکام کے علم میں نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ملا سرکار کی سلامتی کے بارے میں اپنے شبہات سے انڈین حکام کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ اس وجہ سے تمام سازشیں اس انداز میں آگے بڑھ رہی تھی جیسے ملا سرکار بذات خود انڈین مفادات کی دیکھ بھال کر رہا ہو۔ وہ عباسین سے کی جانے والی کارروائی کے نتیجے میں دریائے سندھ کی موجوں کی نظر ہو چکا تھا، لیکن اس کے نام کی آڑ لے کر بھارتی کمانڈر کو اپنے ہتھیاروں اور دہشت گردوں سمیت سرحد پار کرنے پر آمادہ کر لیا گیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اپنی سرحد چھوڑنے پرائی سرزمین میں پر کافی اندر تک گھس آنے کے بعد وہ سب خون اور بارود کی بھیانک برسات میں نہلا دیے گئے تھے۔ بھارتیوں کے لیے ملا سرکار زندہ تھا، امریکیوں کو اس کی طرف سے نا امیدی تھی، پاکستانیوں کے لیے وہ فتنہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو چکا تھا، لیکن آرنیٹ کی جگہ آنے والے ہیری کسنجر کو پورا یقین تھا کہ ملا سرکار زندہ ہو یا نہ ہو اس کا مشن پوری طرح چل رہا تھا، اور اگر اس کے حامیوں کو ہتھیاروں کی کمک مل جاتی تو یہ اس علاقے کا جغرافیائی نقشہ بدل سکتے تھے۔ ہیری کسنجر کی ریشہ دبانیوں اپنے عروج پر تھیں، وہ دوسری قوموں کے سربراہوں کو نافرمانی کی عبرت آموز مثال بنانے کی دھمکیاں دینے والے ہنری کسنجر کا رشتہ دار رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن وہ اسی ملعون کی بنائی ہوئی عالمی سلطنت کی پالیسیوں پر چل رہا تھا، جبکہ میں امریکہ کے کسی حریف کا تصور تھا وجود نہیں تھا۔ اور وہ قوت جو ان دنوں ذرا بھی ممتاز اور ابھرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اسے سازشوں اور تخریب کاریوں کے ذریعے تہس نہس کر دینے کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی پوری قوت کے ساتھ چیخ اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تھا کہ میری آواز پہچان کر دوسری طرف سے اول خان بولنے لگا، تمہاری وجہ سے آج کل خون میں گرمی آئی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، پہلے سادھو بیلا کے گرد و نواح میں گمسان کا رن پڑا، پھر گدرا کے علاقے میں ایک مختصر لیکن مؤثر فضائی اور بری جھڑپ ہوئی، اور اب گوڑا کریک پر بحری مارکا کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ہمیں مشتبہ لانچ کا نام معلوم ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ اس بار میں تو ہیری بہت رازداری سے کام لے رہا ہے، گندی علاقائی سیاست کی وجہ سے یہ کام آسان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایران اور عراق کے بگڑے ہوئے تعلقات کی وجہ سے دونوں ملک خلیج میں جہازوں اور لانچوں کی آمد و رفت پر کڑی نظر رکھتے ہیں، کیونکہ اسلحہ اور ہتھیاروں سے لدا ہوا ایک غیر قانونی جہاز ان دونوں کے درمیان طاقت کا توازن خراب کر سکتا ہے۔ تو کیا ہماری متوقع لانچ ان میں سے کسی کی نظروں میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ امکان یہی ہے، ایرانی انٹیلیجنس کی اطلاع ہے کہ 10 روز سے آبنائے حرمز سے خلیج کی طرف ابو موسیٰ مبارک جزیرے پر الحدید نامی ایک لانچ
لنگر انداز تھی۔ اس لانچ کو چارٹر کیا گیا تو وہ بالکل خالی تھی، لیکن ابو موسیٰ مبارک سے لدے ہوئے الحدید پانی میں کافی اندر جا چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ابو موسیٰ مبارک کی گھاٹ پر ٹنوں وزنی مال لادا گیا۔ ایرانیوں کا خیال تھا کہ الحدید ہتھیاروں کی کمک شتل عرب کے راستے عراق کو پہنچائے گی، لیکن الحدید آبنائے حرمز سے گزر کر بحیرہ عرب یا بحر ہند کی طرف سفر کر رہی ہے۔ اس لیے ایرانی خفیہ اداروں نے اپنے خدشات ہماری نیول کمان تک پہنچا دیے ہیں، اور اب الحدید کھلے سمندر میں ہماری گشتی کشتیوں کی نگرانی میں ہے، یعنی اسے گھوڑا کریک پر لنگر انداز ہونے کی مہلت نہیں مل سکے گی۔ میں نے خوشی سے مغلوب لہجے میں کہا، اگر وہ لانچ باہر ہی باہر بحر ہند کی طرف سفر کرتی رہی تو اس سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، لیکن بحیرہ عرب کا رخ کرتے ہی اس کی راہ روک لی جائے گی۔ آبنائے حرمز سے گزرتے ہی یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ الحدید کدھر جا رہی ہے۔ میں نے کہا، کیونکہ وہاں سے نکلتے ہی بحیرہ عرب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خبر کب کی ہے؟ یہ تازہ ترین خبر ہے، شاید تمہیں علم نہیں ہے کہ بیشتر جہاز گہرے اور کھلے سمندر میں سفر کرنے کی بجائے موقع ملنے پر سواحل سے 10-20 میل کی پٹی میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ لانچیں تو خاص طور پر حتی الامکان طور پر ساحلی پٹیوں سے لگ کر چلتی ہیں، اس لیے ظاہری روٹ کی بنا پر کوئی فوری فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری نیول کمان سے تمہارا براہ راست رابطہ ہے یا یہ خبر گھوم پھر کر تم تک آئی ہے؟ آپریشن گھوڑا کریک کے لیے ہمارے درمیان قریبی تعاون ناگزیر تھا۔ لیفٹیننٹ کمانڈر رضی مرزا نامی ایک افسر سے میرا براہ راست رابطہ ہے۔ الحدید کے تعاقب کے باوجود ہم لوگ کوئی قطرہ مول نہیں لیں گے اور مقررہ وقت پر گھوڑا کریک اور پر خفیہ گھیرا ڈالا جائے گا۔ الحدید پکڑی بھی گئی تو اسمگل کیے جانے والے ہتھیاروں کی نقل و حمل کی ذمہ داری قبول کرنے والوں کو گرفت میں لینا ہوگا، تاکہ آئندہ کوئی شخص اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک دشمنوں سے اعلی کار نہ بن سکے، یعنی قاسم بھائی اور اس کے آدمی بھی رگڑے جائیں۔ میں نے کہا، وہ عقل مند ہوا تو آدمیوں کو کریک پر بھیج دے گا، خود نہیں آئے گا۔ موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والوں کو بہت بے رحمی کے ساتھ کچل دیا جائے گا۔ یہ ناممکن ہے۔ وہ ویرا پر اس بری طرح لٹو ہوا ہے کہ اس کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں، اور وہ ویرا کو گھوڑا کریک کے گرد و نواح میں ننگی چٹانوں پر دعوت شراز دینے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ تو کیا ویرا بھی وہاں پہنچے گی؟ اول خان کی قدرے حیرت زدہ آواز ابری۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس نے مجھ سے ویرا کو وہاں لانے کی فرمائش کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ وہاں آ گئی تو وہ خود ہی اسے پھانس کر تخلیہ میں لے جائے گا، لیکن تمہیں معلوم ہی ہے کہ ویرا سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہیری کسنجر نے اسے آہنی پردے کے پیچھے چھپایا ہوا ہے۔ میں اتنا بتائے دے رہا ہوں کہ جو بھی وہاں آیا بڑی بے رحمی کے ساتھ بے دست و پا کیا جائے گا۔ اگر تم کسی کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہو تو اسے ادھر کا رخ کرنے سے روک دو۔ وہاں پکڑے جانے والوں کو نیول فورس اپنی تحویل میں لے لے گی، اور میں بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تو خود ان سماج دشمنوں کے لہو کا پیاسا ہوں، لیکن وہاں آنے والوں کے بارے میں تمہیں کچھ نہ کچھ امتیاز ضرور برقرار رکھنا ہوگا۔ وہاں آنے والے غریب اور مفلوک الحال مزدوروں کو اندھا دھند رگیدنا نامناسب ہوگا۔ ممکن ہو سکے تو ان بیچاروں کو فرار ہونے کا موقع دے دینا چاہیے۔ شاید تمہارا دماغ چل گیا ہے ڈینی، اس کی تلخ آواز ابری۔ گھوڑا کریک کوئی قانونی بندرگاہ نہیں ہے۔ ان مزدوروں کو الحدید کے ذریعے لائے جانے والے ہتھیاروں کی تفصیل کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن انہیں یہ ضرور معلوم ہوگا کہ اس ویران کھاڑی میں اتارا جانے والا مال غیر قانونی ذرائع سے لایا گیا ہے، جس کی نقل و حمل کے لیے انہیں غیر معمولی معاوضے دیے جا رہے ہیں۔ اتنا کچھ جان لینے کے بعد وہ بھی ہیری کسنجر اور قاسم بھائی کے جرم میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ خرابی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں دو انتہا پسند طبقے بستے ہیں۔ ایک طبقہ نچلے درجے کے مجرموں کو پیس کر رکھ دینا چاہتا ہے، لیکن بڑے لوگوں کے جرائم کو بھول یا خوش فعلی قرار دے کر ان کی سلیٹ صاف رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرا طبقہ بڑے مجرموں کے خون کا پیاسا ہے، لیکن یہ بھی انتہا پسندی میں مبتلا ہیں۔ چھوٹے اور غریب مجرموں کے بڑے سے بڑے جرم کو بھی ان کی معاشی مجبوریوں کی آڑ میں نظر انداز کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں ہی رجحان بہت خطرناک ہیں۔ ہر جرم صرف جرم ہوتا ہے، اس کی تعزیر ہر ایک کے لیے یکساں ہونی چاہیے۔ مجرم کی حیثیت قابل معاشی رتبہ اور اثر و رسوخ اس کے جرم پر اثر انداز ہونے لگے تو یہ سمجھ لو کہ اس معاشرے میں ایک بدبودار ناسور پیدا ہو چکا ہے، جو جلد یا بدیر اس معاشرے کو نیست و نابود کر دے گا۔ ہیری کسنجر یا قاسم بھائی مر کر بھی لانچ سے ہتھیاروں کے باریک ریٹ نہیں اتار سکتے۔ اس کھیل کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے غریب مزدور کی ایک قیمت مقرر ہے، انہیں
انہیں ان مقررہ داموں پر ہر جائز اور ناجائز کام کے لیے خریدا جا سکتا ہے۔ اسی امید کے سہارے پوری بساط بچھائی گئی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک رات کی مزدوری ان لوگوں کے شب و روز میں کوئی انقلاب نہیں لا سکے گی، لیکن ان کی مدد سے ہیری کسنجر کا منصوبہ کارگر ہو گیا تو ہمارے وطن کی بنیادیں شکست و ریخت کے عمل سے دوچار ہو جائیں گی۔ اس لیے قاسم بھائی کے ساتھ ان بے مایا مزدوروں کا پکڑا جانا اور سزا یاب ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کی ضروریات ایسی ہی ناگزیر ہیں تو انہیں اپنی قیمت اس سطح پر لے جانی چاہیے جہاں قاسم بھائی جیسے بے ضمیر تاجر انہیں خریدنے کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ سستے داموں نیلام ہونے والے غریبوں کی کثرت ہی معاشرے کے خونی گھڑیالوں کو ہولناک مہم جوئیوں پر اکسانے کا سبب بنتی ہے۔ ناداروں کی ضروریات شدید اور ناگزیر ہوتی ہیں، میں نے ڈھیلے ڈالے انداز میں کہا، اسی لیے وہ سستے داموں بک جاتے ہیں، اس میں ان کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ سوری ڈینی، اس کی مضبوط اور پرعزم آواز ابھری، ان معاملات میں میری اپنی رائے ہے، میں اسی کے مطابق عمل کروں گا۔ میں تمہارے مشوروں پر عمل نہیں کر سکتا، میں بھی تمہیں مجبور نہیں کر رہا، بس اپنے خیالات سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا، الحدید کے بارے میں کوئی خبر ملی تو میں تمہیں فون کر لوں گا، ورنہ تم کل 10 بجے اسٹیشن 4 آ جانا، میں وہیں سے گھوڑا کریک کی طرف جاؤں گا۔ اس کی آواز ابھری، میرا خیال ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلنا چاہو گے۔ گھر میں بیٹھ کر انتظار کی گھڑیاں گننے سے بہتر ہے کہ آدمی میدان میں خود بھی شریک ہو جائے، اس طرح نہ صرف سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں بلکہ انتظار کی کوفت سے بھی نہیں گزرنا پڑتا۔ مزید کچھ دیر کی گفتگو کے بعد اس نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ وقت کافی گزر چکا تھا اور شام ہو چلی تھی، اس لیے میں روانگی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ 6:30 بجے میں سلطان شاہ کو ساتھ لے کر سینڈو کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان شاہ کے ہتھیاروں میں نائلون کی مضبوط ڈوری اور بھرے ہوئے پستول کے علاوہ بیم گن بھی شامل تھی، کیونکہ کسی سڑک پر سفر کرتے ہوئے اپنے شکار پر اوچھا وار کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی بیم گن کو بہت عرصے سے استعمال نہیں کیا گیا تھا، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس کے استعمال کی نوبت آ ہی جاتی تو اس کی کارکردگی کا بھی اندازہ ہو سکتا تھا۔ اس بے آواز، مہلک اور محفوظ ہتھیار کے بارے میں کافی دنوں سے مجھے یہ خوف لاحق تھا کہ اچانک ہی چارج ختم ہو جانے کی بنا پر بیم گن لوہے کے ایک نکارہ ٹکڑے میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ ٹھیک 7 بجے ہم نیو ٹاؤن ولاز کے قریب پہنچے تو سینڈو وہاں موجود تھا اور اپنی کار کے دروازے لاک کیے باہر کھڑا ہوا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے ساتھ سلطان شاہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کے سائے لہرائے، لیکن اس نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ان دونوں میں باہمی تعارف تھا، اس لیے کار رکتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ سلطان شاہ نے پروگرام کے مطابق فوری طور پر پیسنجر سیٹ خالی کی اور عقبی سیٹ پر میں جا گھسا۔ ارے تم یہیں بیٹھے رہتے، میں پیچھے بیٹھ جاتا، سینڈو نے میرے برابر والی نشست پر براجمان ہوتے ہوئے سلطان شاہ سے کہا۔ ہم دونوں تو کافی وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں، تم دونوں کو یکجا ہونے کے کم مواقع ملتے ہیں، آگے بیٹھ کر تمہیں باتیں کرنے میں آسانی رہے گی، سلطان شاہ نے بے پرواہی سے کہا۔ سینڈو کے سوار ہوتے ہی میں گاڑی چلا چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس مرحلے پر لوگ سینڈو کو میرے ساتھ دیکھ کر غیر ارادی طور پر ہمارے چہرے یاد رکھ سکیں۔ چیف کو ایک نیا کام مل گیا ہے باس۔ چند ثانیوں کے بوجھل سکوت کے بعد سینڈو نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے چونک کر لمحہ بھر کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، نئے کام سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اپنی لائن سے ہٹا ہوا کام ہے اور شاید تمہارے ہی گلے پڑے گا۔ کام کیا ہے، کوئی تفصیل تو بتاؤ، میں نے کار کو کلفٹن کے راستے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ سکھر کا کوئی نائی کائی سیاست داں پولیس والوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اس نے ایک گہرا سانس لے کر بولنا شروع کیا اور اس کی زبان سے سکھر کا ذکر سنتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ غلام رسول نامی اس سیاست داں کی شہرت اور ساکھ بہت اچھی ہے، لیکن اپنی بدبختی کی وجہ سے وہ کسی چکر میں آ گیا ہے، سینڈو کہہ رہا تھا۔ مافیا ہمیشہ معاشرے کے اہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر چلتی ہے۔ غلام رسول کے بارے میں مدر مافیا کے مقامی ایجنٹ نے ڈان 3 کو اطلاع دی تھی۔ ڈان 3 کا خیال ہے کہ ہم نے اس برے وقت میں غلام رسول کا ساتھ دیا تو آگے چل کر وہ مافیا کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ سینڈو کا وہ انکشاف حیران کن اور ناقابل یقین تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا اتنی مختصر ثابت ہو سکتی ہے۔ زیر زمین دنیا کی ساری خبریں ہر متعلقہ آدمی کی علم میں تھیں، خبروں کا مواد ہر ایک کی سوچ کے مطابق مختلف تھا، لیکن خبروں کے کردار وہی تھے۔ شی ہمارے ملک میں ہیروئن اور غیر قانونی ہتھیار پھیلانے کے ناپاک مشن پر کام کر رہی تھی اور تمام ملک دشمن عناصر کو بھرپور مدد دینے پر تلی ہوئی تھی۔ انڈین سیکرٹ سروس کے ملا سرکار کے منصوبے کو بھی
بھی شی کی حمایت حاصل تھی۔ اسی کے ساتھ ہیری کسنجر کا ملک بھی اس سازش میں پوری طرح ملوث تھا۔ ملا سرکار نے اپنی سازش کو بروئے کار لانے کے لیے جو مہرے تیار کیے تھے، ان میں غلام رسول بھی کلیدی حیثیت کا مالک تھا۔ وہ نہ صرف ملا سرکار کا مخبر تھا بلکہ اسے سرکش لڑکوں پر مشتمل افرادی قوت بھی مہیا کرنا تھا۔ اپنے نام نہاد ساکھ کے باوجود وہ ملا سرکار کی سازش میں اس حد تک ملوث تھا کہ دہشت گردوں کی تربیت کے لیے سرحد پار قائم کیے گئے نیم فوجی اڈوں کے خفیہ دورے بھی کر چکا تھا۔ مافیا والوں کو غلام رسول کے اس پس منظر سے آگاہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے طویل المدتی مفادات کے لیے اسی کھوٹے سکے کا انتخاب کیا تھا۔ ابھی ہم لوگ زیادہ ہاتھ پیر پھیلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ جب تک ہم اپنی صفوں کو مستحکم کر کے آمدنی کے ذرائع تلاش نہیں کرتے، ہمیں باہر والوں سے دور ہی رہنا ہوگا۔ ابھی تو چیف نے کھلے دل سے میرا وجود بھی تسلیم نہیں کیا ہے، حالانکہ ڈان 3 بذات خود مجھے مافیا میں لایا تھا۔ اس کے اما پر غلام رسول سے پیش رفت کی گئی تو چیف بہت جلد اس کے بھی خلاف ہو جائے گا۔ چیف میں کئی چیزوں کی کمی ہے، وہ دوسروں کی مدد کے بغیر 4 دن بھی اپنا کام نہیں چلا سکتا، لیکن اسی کے ساتھ اس میں یہ کمزوری بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اپنی برابری کی سطح پر برداشت نہیں کر سکتا۔ غلام رسول کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ چند دن پہلے اخباروں میں اس کا ذکر آیا تھا، اس پر ڈاکوؤں اور رسا گیروں وغیرہ کی سرپرستی کرنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ میں نے کیبن کی نیم تاریخ میں کن آنکھیوں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ پورے اطمینان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ آنے والے مشکل ترین لمحات کے بارے میں اس کے دل میں شائبہ تک نہیں تھا۔ کار پل سے اتر کر کلفٹن جانے والی خوبصورت شاہراہ پر مڑنے لگی تو تب بھی سینڈو کے اطمینان میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نوشی کا پروگرام کلفٹن ہی کی آبادی کے کسی حصے میں منعقد ہوگا، لیکن جب سڑک کے اختتام پر میں نے کار بائیں طرف موڑ دی تو سینڈو نے پہلی بار اپنی نشست میں پہلو بدلا۔ کیا ساحل سمندر پر پینے پلانے کا پروگرام ہے؟ اس نے کھسیانی ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ ہمیں ڈیفنس کے علاقے میں جانا ہے، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ مطلوبہ مکان تک پہنچنے کے لیے مجھے ساحل کی طرف سے اندر جانا ہوگا، دوسری سمت سے میں ہمیشہ راستہ بھول جاتا ہوں۔ وہ اپنا کی کلب والا علاقہ تو نہیں ہے؟ اس نے خوش دلی کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، بس دیکھتے رہو، ہم چند منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے، میں نے کہا۔ اس وقت ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا، اسٹریٹ لیمپ روشن ہو چکے تھے۔ سلطان شاہ پچھلی نشست پر بے چینی کے ساتھ ایک ایک لمحہ گن رہا تھا اور میری نظریں اس علاقے کی ویران ترین سڑک کی تلاش میں سرگرداں تھیں۔ میرے بائیں ہاتھ پر ڈیفنس کا آباد علاقہ تھا، لیکن داہنی طرف تاریک سڑکوں کے درمیان پھیلے ہوئے بڑے بڑے ریتیلے قطعات اراضی نظر آ رہے تھے۔ انہی میں کہیں کہیں کسی حوصلہ مند شخص نے جنگل میں منگل بنانے کے عزم کے ساتھ مکان کی تعمیر کی داغ بیل ڈالی ہوئی تھی، لیکن گور اندھیرے میں وہ نامکمل ڈھانچے آسیب گار نظر آ رہے تھے۔ آگے پیچھے میدان صاف پا کر میں نے جو ہی اپنی کار داہنی جانب ایک ویران سڑک پر موڑی، سینڈو کی چھٹی حص نے پہلی بار خطرے کا ادراک کر لیا۔ اس نے بڑکے ہوئے انداز میں کچھ بولنا چاہا، لیکن اس کے الفاظ حلق میں گھٹ کر رہ گئے، کیونکہ سلطان شاہ نے بنارس کے روایتی ٹھگوں کی سی مہارت سے اس کی گردن میں ڈوری ڈال کر پیچھے سے پھندا کسنا شروع کر دیا تھا۔ سینڈو دیو ہیکل اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ وہ کار کی اگلی نشست پر تھا اور سلطان شاہ نے پیچھے سے پھندا ڈال کر اسے اس کی سیٹ کی پشت گاہ سے لگا کر رکھ دیا تھا، لیکن اس کی ٹانگیں پائیدان میں بری طرح بال کھا رہی تھی۔ اس واردات کی ابتدا ہوتے ہی میں نے اپنی کار کے ہیڈ لیمپس گل کر دیے تھے۔ اس کے باوجود سفید ریتیلے ٹیلوں کے درمیان پھیلی ہوئی سیاہ سڑک مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔